تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کی مشابہت سے بلند تر توصیف کرنے والوں کی تعریفی کلمات سے بالا تر، اپنے عجیب و غریب نظم و نسق کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکارا اور اپنے جلال و عظمت کی وجہ سے وہم و گمان دوڑانے والوں کے فکر و اوہام سے پوشیدہ ہے۔ وہ عالم ہے بغیر اس کے کہ کسی سے کچھ دیکھے یا علم میں اضافہ اور کہیں سے استفادہ کرے، اور بغیر فکر و تعمل کے ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے۔ نہ اسے تاریکیاں ڈھانپتی ہیں، نہ وہ روشنیوں سے کسب نوفیا کرتا ہے، نہ رات اسے گھیرتی ہے، نہ دن کی گردشوں کا اس پر گزر ہوتا ہے، اور اس کا جاننا بوجھنا آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، اور نہ اس کا علم دوسروں کے بتانے پر منحصر ہے۔ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں سب سے آگے رکھا، تو ان کے ذریعے سے تمام پراگندگیوں اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ پانے والوں پر تسلط جما لیا، مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بنایا، یہاں تک کہ دائیں بائیں یعنی افراط و تفریط کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹایا۔ خطبہ 212۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی ہے، اور ایسا حکم ہے جو حق و باطل کو الگ الگ کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور بندوں کے سید و سردار ہیں۔ شروع سے انسان نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں، ہر منزل میں وہ شاخ جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی۔ آپ کے نسب میں کسی بدکار کا ساجھا اور کسی فاسق کی شرکت نہیں۔ دیکھو، اللہ نے بھلائی کے لیے اہل حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا کیا ہے۔ ہر اطاعت کے موقع پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصرت و تائید دستگیری کے لیے موجود ہے، جس کو اس نے زبانوں سے ادا کیا ہے اور اس سے دلوں کو ڈھارس دی ہے۔ اس میں بے نیازی چاہنے والے کے لیے بے نیازی اور شفا چاہنے والے کے لیے شفا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں، وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشنگان علم و معارف کے لیے بہاتے ہیں، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل ملاقات کرتے ہیں، اور علم و حکمت کے سیراب کرنے والے ساغروں سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر سرچشمہ علم سے پلٹتے ہیں۔ ان میں شک و شبہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیب کا گھر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کی پاکیزہ اخلاق کو ان کی طینت و فطرت میں سمو دیا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپس میں محبت و انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہے جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج کے اچھے دانوں کو لے لیا جاتا ہے اور بروں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی و پاکیزگی نے انہیں چھانٹ اور پرکھ نے نکھار دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف کی پذیرائی سے اپنے لیے شرف و عزت قبول کرے اور قیامت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے ہراساں رہے، اور اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے مختصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قیام میں کہ جو بس اتنا ہے، اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے، آنکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پڑے، اور اپنی جائے باز گشت اور منزل آخرت کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں یعنی قبر، برزخ و حشر کے لیے نیک اعمال کر لے۔ مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کو جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارہ کرتا ہے، اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرمانبرداری سے سلامتی کی راہ پا لیتا ہے، اور ہدایت کے دروازے بند اور وسائل و ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے اور پھر گناہ کا دھبا اپنے دامن سے چھڑاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔